الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممنوع فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته ومدد الصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر الصلوات آپ حضرات سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اندر کافی جگہ ابھی بھی خالی ہے تو اندر کی طرف اگر تشریف جائے بعد میں آنے والوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے مل کے بلند آواز سے فرماتے ہیں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بادیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی اللہ بندوں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو سیادت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما عشر کے روزی خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما اور ایام فاطمیہ ہے یہ دعا کرنا لازم سمجھوں گا کہ ہمیں وہ وقت دکھا کہ ہم جناب سیدہ کا روزہ تعمیر ہوتے ہیں تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سارا درود کریں مل کے بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو سالانہ مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت شہزادی کونین دختر رسول الثقلین زوجہ امام المشرقین والمغربین مادر حسنین ام ابیہا ام الحسنین ام القرآن ام زینب ام کلثوم ام الانوار ام الائمہ راضیہ مرضیہ محدثہ عالمہ غیر معلمہ اور انسیہ
صدیقۃ الکبریٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا منعقد ہے، اور سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی سورت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم کا سب سے مختصر ترین سورہ مبارک ہے الکوثر۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے حبیب، اے محمد، توجہ، اے محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا ہے؟ جب تفاسیر اہل بیت کو اٹھا کے دیکھا تو تفاسیر اہل بیت کے اندر اس آیت کی تفسیر کے نیچے ہر مفسر نے یہ جملہ لکھا کہ امام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ کوثر جناب سیدہ کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ مجھے اس طرح کرنے کی اجازت دیجیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ جاگ کے سنتے آئیں گے، ساتھ ساتھ بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب سیدہ کی دعا سے تخلیق کردہ لوگوں سے ہے، کسی ایرے غیرے سے نہیں، بلکہ ان سے ہے جو سیدہ کی دعا سے تخلیق ہے۔ آپ کو اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ حسین ابن علی کے عزادار ہیں، اور حسین ابن علی کے عزادار وہ ہیں جو سیدہ کی دعا سے خلق ہوئے ہیں۔ آج کی تقریر کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں، اور جملہ حوالے کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس مقام تک آج کی تقریر کو لے کے جاؤں گا اور کون کون میرا کتنا ساتھ دے گا۔ توجہ، سیدہ خانہ کعبہ سے زیادہ پاک ہے۔ رسول کی دختر جناب سیدہ خدا کے گھر خانہ کعبہ سے زیادہ پاک۔ اب مجھے کوئی سوال کرے کہ یہ کیسی بات کر دی کہ خدا کا گھر اتنی عظمت کا مقام رکھتا ہے، خدا کا گھر ہے، کہ وہ گھر ہے کہ جو خدا کے لیے بنا ہے۔ بے شک خدا نہیں رہتا اس گھر کے اندر، خدا لا مکان ہے، لیکن ہے تو خدا کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ کیسی بات کر دی کہ اللہ کا گھر کم افضل ہے، سیدہ زیادہ افضل ہے؟ تو لائیے، قضا خانے میں موجود ہوں، گھر کے اندر موجود ہوں، اس گھر میں قرآن موجود ہوگا، کسی بھی کمپنی کا قرآن اٹھا کے لے آئیے، اس قرآن سے آپ کو حوالہ دینے کے لیے تیار ہو۔ حوالہ ہے قرآن کا۔ خدا نے قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہمارے گھر کو تعمیر کرو۔ ابراہیم نے ہمارے گھر کی تعمیر کی۔ توجہ، ابراہیم نے ہمارے گھر کی تعمیر کی، ابراہیم نے خدا کا گھر تعمیر کیا، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کا گھر بنایا۔ جب خدا کا گھر بن گیا تو خدا نے کہا کہ ابراہیم ہمارے گھر کو پاک کرو، ابراہیم ہمارے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم طہرک بیتی، ابراہیم طہرک بیتی، ہمارے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم نے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا، اللہ کے گھر کو پاک کیا ہے ابراہیم نے۔ اب زہرا کو ہے، زہرا کے بارے میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ وہ ہے جسے خدا نے پاک کیا ہے، خدا کا گھر وہ ہے جسے ابراہیم نے پاک کیا ہے، زہرا وہ ہے جسے خدا نے پاک کیا ہے، سیدہ وہ ہے جسے خدا نے پاک کیا ہے، خدا کا گھر وہ ہے کہ جسے ابراہیم نے پاک کیا ہے۔ اب ابراہیم میں جتنی طاقت تھی اتنا خدا کا گھر پاک ہے، جتنی خدا میں طاقت تھی اتنی زہرا محمد والے محمد صلی جتنی ابراہیم میں قوت تھی اتنا خدا کا گھر پاک ہے، جتنی خدا میں قوت ہے اتنی زہرا پاک ہے۔
رسول کی بیٹی، اور جسے پرسوں والی تقریر یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ سیدہ نے امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا کہ یا علی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اور میرے بابا کا نور انبیاء کی پیشانی میں سفر کر کے آیا ہے، سیدہ کا نور کسی کی پیشانی میں سفر کر کے نہیں آیا۔ جب میرے بابا معراج پہ گئے تو خدا نے میرا نور میرے بابا کی پیشانی میں رکھا ہے، یعنی کہ جب تک خود رسول خدا معراج پہ نہیں گئے تب تک سیدہ کا نور عرش پہ رہا۔ اور کیسے سیدہ کا نور عرش پہ نہ رہے؟ سیدہ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب، حجاب اللہ۔ تو سیدہ اتنی پاک ہے جتنی خدا کے اندر طاقت ہے۔ ہم نے آپ کو بطول عطا کی، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ بطول، بطول کون ہے؟ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہو۔ توجہ، بطول اس مستور کو کہتے ہیں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہو، سب سے زیادہ طاہرہ ہو، سب سے زیادہ مطہرہ ہو۔ اور پوری کائنات میں دو ہی بیویاں ہیں جو بطول ہیں، پوری کائنات میں دو ہی بیویاں ہیں جو بطول کے عہدے پر فائز ہیں۔ کون کون؟ ایک جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم، اور ایک رسول خدا کی دختر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ دو بیویاں ہیں جو بطول کے عہدے پر فائز ہیں، یعنی کہ دونوں بیویاں مطہرہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے۔ اور مریم کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کو چنا، ہم نے آپ کو مصطفیٰ کیا، پھر آپ کو طاہرہ کیا، یعنی کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے مریم ہم نے آپ کو طاہرہ کیا۔ مریم وہ ہے کہ جسے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو طاہرہ کیا۔ زہرا وہ ہے کہ جسے خدا خود طاہرہ کر رہا ہے۔ توجہ، ایک ایک بندے کی ایک ایک جملے کے اوپر توجہ۔ یہ جملہ پہلے استعمال کر چکا کہ مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ، یہ تو سب کے ذہن میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مریم بطول صغرا اور زہرا بطول کبریٰ، یہ کیسی بات کر دی؟ دونوں بیویاں بطول ہیں، تو پھر کیسے ایک صغرا اور ایک کبریٰ؟ تو ایک صغرا اور ایک کبریٰ اس لیے ہے کہ مریم کا ایک پسر نبی ہے اور معصوم ہے، زہرا کے پاس زہرا کا بابا معصوم اور نبی، زہرا کا شوہر معصوم اور امام، زہرا کے 11 بیٹے معصوم اور امام، زہرا بطول کبریٰ۔ اب مریم بطول، توجہ، مریم بطول ہے شوہر کے بغیر، مریم بطول ہے شوہر کے بغیر، زہرا بطول ہے شوہر کے ساتھ۔ مریم بطول ہے شوہر کے بغیر، زہرا بطول ہے شوہر کے ساتھ۔ خدا کا فرشتہ آیا اور خدا کے فرشتے نے آ کے کہا کہ اے مریم، خدا کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلو۔ سبحان اللہ۔ توجہ، فرشتہ آیا آ کے کہا کہ مریم گھر سے باہر نکلو۔ یہ سچا خانہ نہیں، خدا کا ایک گھر ہے، کیا کہنے ہیں، یہ کسی کی ولادت گاہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سے باہر نکلو۔ مریم کو خدا کے گھر سے نکالا گیا۔ صحیح بخاری کتاب کا نام صحیح بخاری، اب جو بات ہوگی وہ تو صحیح ہوگی، بالکل صحیح۔ اس میں لکھا ہے کہ مدینے کی عورتیں جمع ہو کر رسول کی ایک زوجہ کے پاس آئی۔ توجہ، رسول کی سیدہ کتنی پاک ہے۔ مریم کی پاکیزگی یہ ہے کہ مریم کو خدا نے وقت ولادت عیسیٰ اپنے گھر سے باہر نکالا ہے۔ وقت ولادت، توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت ولادت عیسیٰ مریم کو خدا نے اپنے گھر سے باہر نکالا ہے۔ زہرا کتنی پاک ہے،
مدینے کی عورتیں رسول کی زوجہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم بھی تو اسی گھر میں رہتی اور سیدہ بھی اسی گھر میں رہتی، تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، پھر بھی تم بطول کیوں نہیں بنی، زہرا بطول کیوں بن گئی؟ توجہ، تم بطول کیوں نہیں بنی، زہرا بطول کیوں بنی؟ تو اس نے کہا کہ میں بطول کیسے بنتی، میرے پاس اتنی پاکیزگی کہاں کہ میں بطول بن سکوں، میرے پاس اتنی طہارت کہاں کہ میں بطول بن سکوں۔ انہوں نے کہا ہمیں مطلب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں گھر کے اندر موجود تھی، رسول کی زوجہ کے جملے ہیں، ام المومنین کے جملے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، قدر رمضان کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، رسول کی بیٹی نے، رسول کی دختر نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر آئی، رسول کی دختر مصلی پر آ کر ظہر کی نماز کا ارادہ کیا، رسول کی دختر نے ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دنیا کو حسن جیسا امام دیا، پھر وہی رسول کی دختر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہا عصر کی نماز ادا کر رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بلندتر صلوات۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا۔ کیسے یہ آدم کی اولاد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ آدم کی اولاد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا نے آدم کو جنت سے نکالا تو قرآن کہہ رہا ہے آدم جنت سے جب باہر نکلے تو بغیر لباس کے دنیا میں آئے۔ اگر جنت آدم کی ملکیت ہوتی یا آدم جنت کے وارث ہوتے تو آدم جنت سے لباس منگوا سکتے تھے۔ آدم جنت کے وارث نہیں، جنت کے مکین تھے، اس لیے خدا نے جب جنت سے نکالا تو جنت کا لباس لے لیا۔ آدم واپس نہیں گیا اور بغیر لباس کے جنت سے باہر، جنت سے باہر جب دنیا میں آئے تو بغیر لباس کے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں آدم کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر لباس کے آتا ہے۔ جب بھی اولاد آدم میں سے کوئی دنیا میں آتا ہے تو وہ بغیر لباس کے آتا ہے۔ اب مجھے سوال یہ ہے کہ رکھو اپنی مرضی کے عالم کے سر کے اوپر قرآن، اپنی مرضی کے عالم کے سر کے اوپر قرآن رکھو اور قرآن رکھ کر اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو ان کے سر سجدے میں تھے، تو خدا کی نماز بغیر لباس کے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ نہیں خدا کی نماز بغیر سجدے کے نہیں ہو سکتی تو پھر اس سے کہنا کہ جناب پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر یہ سارے سر سجدے میں رکھ رہے ہیں تو یہ دنیا میں بغیر لباس کے نہیں لباس کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ آدم کے بعد نہیں، یہ آدم سے پہلے ہے۔ تمہیں ماننا پڑے گا یہ آدم کے بعد نہیں، یہ قبل آدم ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میں اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، زمین پر جا کر ظلم و جبر کرے گا۔ ہم نے تیری اتنی عبادتیں کی ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج۔ تو خدا نے کہا کہ بتاؤ یہ آسمان پر اسما کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر یہ بعد از آدم ہوتے تو آدم سے سوال نہ ہوتا کہ یہ اسما کس کے ہیں۔ آدم سے سوال ہو رہا ہے، آدم اسما پڑھ کے بتا رہے ہیں تو دنیا کو ماننا پڑے گا یہ آدم سے پہلے ہے۔ ان کا نور آدم سے پہلے ہے، ان کا نور دنیا سے پہلے، قبل آدم ہے یہ، بعد از آدم نہیں۔ مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبرا۔ توجہ رکھیے گا، مریم کے دروازے پر فرشتہ آتا ہے
کھانا لے کر آیا. توجہ، ایک ایک بندے کی توجہ میری طرف. مریم کے دروازے پر فرشتہ آیا، کھانا لے کر آیا مریم کے لیے. کھانا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. مریم نے کہا تیرا بھی شکریہ اور اللہ کا بھی شکریہ. تیرا بھی شکریہ اور خدا کا بھی شکریہ. میں تیری بھی شکر گزار ہوں اور خدا کی بھی شکر گزار ہوں. مریم کے لیے کھانا آیا تو مریم نے شکریہ ادا کیا. زہرا کے دروازے پر جبرائیل اترا. زہرا کے دروازے پر جبرائیل نے دستک دی. اندر سے فضہ باہر آئی. فضہ نے کہا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. میں خدا کی طرف سے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تو فضہ نے جبرائیل کو ڈانٹ کے کہا کہ جبرائیل ہم نے وجہ اللہ کا صدقے میں روٹیاں دی تھی، ہمیں تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے فضہ گھر کے اندر دوبارہ داخل ہوئی. جیسے ہی فضہ ابھی گھر کی طرف پلٹی تھی کہ آواز قدرت آئی زہرا اپنی کنیز کو روکیے، اس نے جبرائیل جیسے فرشتے کو ڈانٹا ہے. اگر تمہاری کنیز کو جبرائیل کا شکریہ پسند نہیں آیا تو ہم فرشتے کا شکریہ واپس لیتے ہیں. میں خدا تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. خدا کا جو شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور خدا جس کا شکریہ ادا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. چاہیے کھولیے قرآن سورہ دہر، مکمل آیتیں سیدہ کی شان میں، سیدہ کے گھر والوں کی شان میں. اور پھر توجہ، مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ ہے. مریم کے پاس علامہ اقبال نے کہا مریم یک نسبت عزیز. مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزت والی ہے، عظمت والی ہے. زہرا سہ نسبت عزیز ہے. زہرا کے پاس تین نسبتیں ہیں کہ وہ عزت والی ہے، وہ عظمت والی ہے. مریم کے پاس عزت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ مریم کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نبی ہے. زہرا کے پاس تین نسبتیں ہیں جو زہرا کو عزت دار بناتی ہیں، جو زہرا کو عظمت والی بناتی ہیں. وہ تین عظمتیں، وہ تین نسبتیں کون سی ہیں زہرا کے پاس؟ زہرا کا بابا نبی، زہرا کا شوہر امام، زہرا کے بیٹے امام، یا یوں کہوں کہ زہرا کا بابا نبیوں کا سردار، زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار، زہرا کے بیٹے جنتیوں کے سردار. زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے. توجہ، زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے. ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں. زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے. زہرا رشتوں کی وجہ سے عظمت والی نہیں بنی، رشتے زہرا کی وجہ سے عظمت والے بنے. کیسے کہہ دیا جناب آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے رشتے ہیں سیدہ کے پاس، رسول، بابا، نبی. وہ نبی کے جو خاتم المرسلین ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے. شوہر وہ ملا کہ جو امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، قسیم النار والجنہ ہے. بیٹے وہ ملے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اپنے اپنے وقت کے امام ہیں. تو اتنی رشتے ہیں زہرا کے پاس کہ جس کی وجہ سے زہرا کی عظمت ملے. ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے؟ تو جناب ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. ہر شخص حدیث قصہ کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو اس نے پڑھا ہوگا یا اس نے سنا ہوگا. حدیث قصہ ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے. حدیث قصہ پڑھنے والا ہر فرد جانتا ہے کہ حدیث قصہ میں ایک جملہ ہے
فرشتوں نے سوال کیا کہ میرے اللہ یہ بتا چادر کے نیچے کون ہے، میرے اللہ بتا چادر کے نیچے کون ہے، میرے اللہ بتا چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے. خدا نے نہیں کہا کہ میرے فرشتوں غور سے دیکھو یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ خدا نے کہا غور سے دیکھو ہم فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹے ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے. اس لیے فاطمہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو فاطمہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو رشتے جو فاطمہ رشتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، آسمان پہ وہ رشتے فاطمہ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آسمان پہ وہ رشتے فاطمہ کی وجہ سے، آسمان پہ اس گھرانے کا تعارف فاطمہ کی وجہ سے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فاطمہ محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی، یہ فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بچے. پھر مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبریٰ. ایک عیسائی، بہت بڑے عیسائی پادری نے کتاب لکھی. کتاب کا نام اس نے رکھا مریم ورسس فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. اور اس کتاب کے اندر اس نے، عیسائی پادری نے کتاب کے اندر قرآن کی 70 آیتوں کی دلیل دی کہ مریم زہرا سے افضل ہے. اپنی طرف سے اس نے بڑی اچھی کوشش کی. عیسائی پادری تھا، کچھ تو کرتا. اس کی وہ کتاب چھپی، توجہ، کتاب چھپی. چھپنے کے بعد مارکیٹ میں آئی. جب مارکیٹ میں آئی تو چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی، وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی، یعنی کہ نجف اشرف. کتاب نجف میں پہنچی. طالب علموں نے بازار میں کتاب کو دیکھا، بازار میں سے کتاب کو خرید کر اپنے استاد ایک عارف عالم دین کے پاس لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ قبلہ اس کتاب کو دیکھیے اور اس کتاب کا ہمیں کچھ جواب دینا چاہیے. وہ جب اس کتاب کو لے کر آئے، انہوں نے کتاب کو کھولا، کتاب کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کیسی کتاب لکھی ہے، یہ اس نے کیسی گستاخی کی ہے، اس نے ہماری بیوی کی شان میں گستاخی کی ہے. انہوں نے کہا قبلہ ہمیں پھر ایسا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، ہم اس عیسائی پادری کو مروا دینا چاہیے. تو اس عالم دین نے کہا کہ خبردار، اس عیسائی پادری کو نہیں مروانا، اس لیے کہ عیسائی پادری مر بھی گیا تو اس کی کتاب زندہ رہے گی. عیسائی پادری مر بھی گیا تو اس کی کتاب زندہ رہے گی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ عالم مر بھی جائے تو اس کا علم زندہ رہتا ہے، عالم مر بھی جائے تو اس کا علم اس کی کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ جاؤ تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. وہ سارے طالب علم اپنے گھروں کو لوٹے. عالم دین اپنے مقام سے اٹھے. توجہ، عالم دین اپنے مقام سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے مصلی عبادت کو اٹھایا، مصلی عبادت کو بچھایا. وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پر آئے. 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد نماز حاجات کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. ہدیہ کرنے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. انہوں نے کہا کہ بی بی میں آپ کی وکالت کرنا چاہتا ہوں، بی بی میں آپ کی وکالت کرنا چاہتا ہوں، بی بی میں آپ کی شان میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، بی بی میں آپ کی عزت بچانا چاہتا ہوں، بی بی یہ آپ کے خلاف کام ہوا ہے، میں آپ کی وکالت کرنا چاہتا ہوں. سیدہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ مجھے الفاظ ادا کیجئے. سیدہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ مجھے الفاظ ادا کیجئے. یہ دعا کرنے کے بعد اس عالم دین نے قلم کو اٹھایا، کاغذ کو اٹھایا. کاغذ اور قلم کو اٹھانے کے بعد کتاب کا نام تھا مریم ورسس فاطمہ. اس عالم دین نے کتاب لکھنی شروع کی. اس کتاب کا نام اس عالم دین نے رکھا مریم ورسس فضہ. اس کتاب کا نام اس عالم دین نے رکھا مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ. اس کتاب کے اندر عیسائی پادری نے 70 آیتوں کی دلیل دی تھی. اس کتاب کے اندر عالم دین نے 110 آیتوں کی دلیل دی کہ فضہ مریم سے افضل ہے.
70 آیتوں کی دلیل دی کہ مریم زہرا سے افضل. انہوں نے 110 آیتوں کی دلیل دی کہ فضا مریم سے افضل ہے. اور آخر میں لکھا کہ اے ہماری بیوی کی شان میں گستاخی کرنے والے، پہلے مریم کو فضا کے مقابلے میں تو لا کے کھڑا کر. مریم کا مقابلہ فضا سے نہیں بنتا، تو زہرا سے مقابلہ کرے گا. جس کا مقابلہ زہرا کی کنیز سے نہیں بنتا، اس کا مقابلہ تو زہرا سے. مریم سے افضل ہے زہرا کی کنیز جناب فضا. اور کیسے افضل نہ ہو؟ جنہوں نے یہ روایت سنی ہے کچھ دن پہلے میں نے پڑھی تھی، ان کے حوالے دوبارہ، اور جو نہیں تھے ان کے حوالے آج کر رہا ہوں کہ جناب سلمان جب دہلیز پر آئے اور جناب فضا کے پاس آ کر بیٹھے، توجہ جلدی جلدی بات کو کر کے آگے گزروں، جناب سلمان نے آ کے کہا کہ فضا کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس دہلیز پر ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ دہلیز کتنی اچھی ہے. تو زہرا کی کنیز ہے، میں علی کا نوکر ہوں. تو زہرا کی کنیز ہے، میں نبی کا نوکر ہوں. تو سیدہ کی کنیز ہے، میں نبی و علی کا نوکر ہوں. فضا نے کہا ہاں سلمان کتنی اچھی بات ہے. سلمان نے کہا کہ فضا میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی سے جا کے کہوں کہ یا رسول اللہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ میرا گھر جنت میں فضا کے گھر کے ساتھ ہو. میرا گھر جنت میں فضا کے گھر کے ساتھ. فضا نے کہا سلمان تیری یہ خواہش ہے کہ تو جنت میں جا کر میرے گھر کے برابر میں آئے. سلمان فضا جنت کے اندر رہتی ہے. سلمان فضا جنت کے اندر رہتی ہے. سلمان نے کہا فضا یہ کیسی بات کی؟ فضا نے کہا کہ سلمان میں جنت کے اندر رہتی ہوں اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ زہرا کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا دروازہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جس گھر کا دروازہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، رسول نے فرمایا. اس نے کہا ہاں فضا یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر میں رسول سے گزارش کروں گا کہ پھر جنت میں خدا سب سے پہلے مجھے داخل کرے. تیرے سے پہلے جنت میں خدا مجھے داخل کرے. فضا کے تیور بدلے، جلال میں آئی فضا. زہرا کی کنیز جلال میں آ کے کہنے لگی کہ سلمان تو کیا نبی سے جا کر دعا کرے، کیا علی کو جا کر کہو گے؟ تو سلمان نے کہا کہ میں مولا سے کہوں گا کہ مولا آپ نے اپنی کنیز کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے، مجھے جنت میں فضا سے پہلے داخل کیجئے گا. تو وہ کہنے لگی کہ جب امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو امیر المومنین کو کہنا کہ مولا کنیز آپ کو سلام بھیج رہی ہے اور کنیز کہہ رہی ہے کہ یا علی سلمان کو چھوڑیے، فضا آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. یا علی پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے آپ کے حوالے کرو، توجہ کے ساتھ سنتے آئیے گا. یا علی کنیز آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. سلمان غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ فضا کیا ہو گیا ہے، بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا ہے نبی نے تجھے، میں ابھی نبی کو جا کے شکایت کرتا ہوں تیری. تو فضا نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ اے سلمان جب نبی کی بارگاہ میں جانا تو نبی سے کہنا کہ کنیز نے سلام بھیجا ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں آپ سے بھی پہلے جنت میں. سلمان نے کہا ابھی تیری شکایت کرتا ہوں. دوڑتے ہوئے سلمان مسجد میں گئے. یا رسول اللہ آپ کے لاڈ پیار نے فضا کو بگاڑ دیا ہے، آپ اتنا پیار کرتے ہیں اور فضا سر پہ چڑھتی جا رہی. رسول نے کہا کیا ہوا، فضا سے بحث کر کے آئے ہو؟ فضا سے بحث کر کے آئے ہو؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ بات کچھ یوں ہے کہ میں نے فضا سے جنت میں جانے کی بات کی اور میں نے کہا کہ فضا میں جنت میں مولا علی سے کہوں گا کہ مجھے فضا سے پہلے داخل کریں. تو فضا نے کہا کہ علی سے کہنا کہ میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. تو مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا میں تیری شکایت نبی سے کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نبی سے کہنا کہ میں ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. تو رسول نے کہا اچھا سلمان ایسی بات ہے، چلو چل کے فضا سے پوچھ لیتے ہیں. رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا اور دہلیز پر پہنچے. دہلیز پر سیدہ کو بلایا، دہلیز پر فضا کو بلایا اور فضا کو بلا کر کہنے لگے کہ فضا کیا تو نے سلمان سے کہا ہے کہ تو جنت میں نبی سے بھی پہلے جائے گی؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے، میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے. یعنی کہ فضا وہ بولتی ہے جو نبی بولتے ہیں، فضا وہ کلام کرتی ہے جو نبی کلام کرتے ہیں.
رسول نے کہا کہ فضا ایسی کون سی وحی ہے جو میرے پاس نہیں آئی اور تیرے پاس آ گئی؟ فضا نے کہا یا رسول اللہ ایسی کوئی وحی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور آپ کے پاس نہ آئی ہو، یا رسول اللہ ساری وحی تو آپ کے پاس ہی آتی ہے، میں تو وہ بولتی ہوں جو آپ بولا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو جمعے کے خطبے میں اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ اے میرے اصحاب یاد رکھو کہ میں محمد مصطفیٰ جنت میں تو جاؤں گا، علی مرتضیٰ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن اے میرے اصحاب ہم دونوں دنیا والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور ہم دونوں سے پہلے فاطمہ جنت میں جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے اصحاب کو یہ تو بتا دیا کہ فاطمہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گی، لیکن یا رسول اللہ آپ نے کیا سلمان کو نہیں بتایا کہ جس نورانی عماری پر بیٹھ کر فاطمہ جنت میں داخل ہوگی اس عماری کی مہار فضا کے ہاتھ میں محمد صلوات اس سواری کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی۔ مریم بطول صغرا آخری جملے، زہرا بطول کبریٰ۔ مریم کے دروازے پر فرشتہ آیا، آ کر فرشتے نے کہا میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو رب کا رسول نہیں ہے تو فرشتے نے آگے کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم کے دروازے پر فرشتے نے آ کے کہا کہ رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں۔ زہرا کے دروازے پر فرشتے نے دستک دی، اندر سے فضا کی آواز آئی کون ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، روٹی لینے آیا ہوں، میں اسیر ہوں، روٹی لینے آیا ہوں۔ اب یہاں پر جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ فرشتے نے آ کے کہا 3 دن فرشتہ روٹی لے کے گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ سورہ دہر اتری، 3 دن روٹی لے کے گیا تو فرشتے نے پہلے دن آ کے کہا کہ مسکین ہوں، سمجھ میں آتا ہے۔ فرشتے نے ایک دن آ کر کہا کہ اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ قیدی تب تک ہوتا ہے جب تک قید میں ہو، اسیر تب تک ہوتا ہے جب تک زندان میں ہو۔ یہ کیسا اسیر ہے جو زہرا کے دروازے پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اسیر ہیں اور روٹی لینے آئے ہیں، یہ کیسا قیدی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زہرا کے دروازے پر آنے والے جتنے بھی فرشتے تھے، توجہ، جتنے بھی فرشتے تھے، اب اگر ایک مثال آپ کے حوالے کروں کہ اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور بانی مجلس علی زیدی مجھے آ کر کہے کہ قبلہ مجلس روکیے اور آ کر کھانا کھا لیجیے، تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانا افضل ہے یا مجلس پڑھنا افضل ہے؟ لیکن اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اور علی آ کر مجھ سے کہے کہ قبلہ منبر خالی ہے، مجلس پڑھیے، تو یہاں مجھ پر واجب ہے کہ میں کھانا وہیں چھوڑوں اور منبر پر، اس لیے کہ انسان اپنا کام تب چھوڑتا ہے جب اس کے پاس دوسرا کام اس سے افضل ہو۔ ہر فرد اپنا کام تب چھوڑتا ہے جب اس کے پاس کوئی دوسرا کام کرنے والا اس کام سے افضل کام ہو۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے عرش پر کرتے ہیں خدا کی عبادت۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے عرش پر کرتے ہیں خدا کی تسبیح۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خدا کی تصدیق۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد۔ فرشتے خدا کی حمد کر رہے ہیں، فرشتے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، فرشتے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو زہرا کے دروازے پر خدا کیوں بھیج رہا ہے؟ میرے اللہ فرشتوں کو عبادت کرنے دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی عبادت سے زیادہ افضل زہرا کی دہلیز پر آ کر مانگنا ہے۔ زہرا کی دہلیز پر آ کر طلب کرنا، سیدہ کی دہلیز، جس کی دہلیز پر فرشتوں نے آ کر مانگ کر بتایا ہے کہ دنیا والوں ان سے مانگا جائے تو ایسے مانگا جائے۔
جس کے دروازے پر رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ ان سے مانگنا سیکھو. یہ اس بیوی کا دروازہ ہے کہ اس سے مانگا جاتا ہے، اس سے منگوایا نہیں جاتا. یہی بیوی ہے کہ جس کے دروازے پر فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی لینے آئے. یہی بیوی دربار میں کھڑی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں، میں اپنا حق طلب کرنے آئی ہوں. ہاں عزاداروں، رسول اللہ نے جملہ سن لینا، مسائل سے ایک مقام تک لے کے جانا تھا. رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہا کہ یا علی زہرا آپ کے حوالے ہے، یا علی سیدہ آپ کے حوالے. سیدہ کو حوالے کر کر کہا یا علی جیسے حوالے کر رہا ہوں ویسے ہی لوٹانے کی کوشش کرنا. یا علی جس حالت میں حوالے کر رہا ہوں اسی حالت میں لوٹانے کی کوشش کرنا. ارے عزادارو، رسول دنیا سے رخصت ہوئے، رسول کی دختر گھر سے اٹھی اور دربار میں پہنچی. رسول کی دختر دربار میں ہے، دربار میں رسول کی دختر نے آ کر کہا کہ میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں. تو دربار میں تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ سیدہ کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو. سیدہ نے سب سے پہلے بابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر حوالے کی. رسول کی تحریر کو پہلے تو پورے دربار میں پھیرایا گیا. زہرا کی رسول کی بیٹی کھڑی رہی، زہرا کھڑی رہی دربار میں. دربار میں ایک ایک شخص اطمینان کے ساتھ اس تحریر کو پڑھتا رہا. جب سب نے تحریر کو پڑھ لیا پھر وہ تحریر نوٹ کر دوبارہ تخت والے شخص کے پاس آئی. جب اس کے پاس وہ تحریر پہنچی تو اس نے رسول کی بیٹی کے سامنے اس تحریر کے ٹکڑے کرنا شروع کیے. تحریر کے ٹکڑے کر کر کہنے لگا سیدہ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. اب تحریر کے ٹکڑے اس نے سیدہ کے آگے پھینکے. عزادارو، سیدہ حسن اور حسین کے ساتھ تحریر کے ٹکڑے اٹھا رہی ہے. جملہ سنو گے عزادارو، علماء کہتے ہیں کہ شاید ٹکڑے چنتے ہوئے سیدہ حسین کو کہہ رہی تھی حسین ٹکڑے چننا سیکھ لو، کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. حسین لاش کے ٹکڑے بھی ایسے 25 قدم کا فاصلہ ہے. عزادارو، جی بھر کے گریہ کرنا شب شہادت ہے، رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتا کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو. یہ وہ امام ہے جو زہرا پر مصلی پر بیٹھ کر گریہ کرتا ہے. ہاں عزادارو، 25 قدم کا فاصلہ. کتنی دیر لگتی ہے؟ سوال ہے میرا، کتنی دیر لگتی ہے 25 قدم کا فاصلہ طے کرنے میں؟ یہ 25 قدم کا فاصلہ طے کر کے رسول کی بیٹی دربار میں گئی. 25 قدم کا فاصلہ طے کر کے رسول کی بیٹی دربار سے گھر لوٹی. بس اتنی سی دیر میں رسول کی بیٹی کا سر سیاہ بالوں سے سفید بالوں میں تبدیل ہو گیا. جب رسول کی بیٹی گھر میں داخل ہوئی، اللہ بیوی کے سر کے سفید بال دیکھے. جناب زینب نے کہا اماں دربار میں ایسا کون سا پکڑ لیا کہ آپ کے سر کے سارے سیاہ بال سفید میں تبدیل ہو گئے. اللہ زہرا نے کہا زینب مجھے اپنی جاگیر کا دکھ نہیں ہے. زینب میں دربار میں کھڑی رہی اور میں منظر دیکھتی رہی. اماں کیا منظر دیکھا کہ زینب مجھ میں اور مجھ میں ایک چیز مناسبت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ زینب میں بھی دربار میں گئی، زینب تو بھی دربار میں جائے گی. زینب میں صحابی کے دربار میں گئی اور میرے سر میں چادر تھی، میرے بالوں کا یہ حال ہوا. زینب تجھے شرابی کے دربار میں، شرابیوں کے مجمع بغیر چادر کے، بغیر چادر کے جانا. میں وہ منظر دیکھ کے آئی ہوں کہ کیسے 18 گھنٹے علی کی بیٹی. عزادارو، ابھی رسول کی بیٹی گھر پہنچی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. سنتے آنا عزادارو، جلدی جلدی منزلوں سے گزروں گا، بس چند دقیقوں کی زحمت ہے.
रसूल की बेटी घर लौटी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अली दरवाजे पर आए तो देखा कि कुनफुस मलऊन, खुदा की लानत हो इस मलऊन पर। अज़ादारों, मौला ने कहा कुनफुस क्यों आए हो? कुनफुस ने कहा कि ऐ अली, मैं आपको दरबार में बुलाने आया हूँ। किसने बुलाया है? ऐ अली, आपको दरबार में खलीफा ने बुलाया है। तो मौला ने कहा कि जाओ, मैं दरबार में नहीं आऊंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गदीर के मैदान में रसूल ने सबका इमाम, सबका मौला मुझे मुकर्रर किया था। अली दरबार में नहीं आएंगे। आज़ादारों, अली घर के अंदर वापस आ गए। दोबारा दरबार पे दस्तक हुई। अब एक की जगह 7 अफराद थे। आज़ादारों, जब दरवाजे को खोला तो मौला ने कहा क्यों आए हो? कहा ऐ अली, आपको अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। तो मौला ने कहा कि खबरदार, मेरे सिवा इस कायनात में अमीरुल मोमिनीन कोई नहीं है। इसलिए कि रसूल खुदा ने मस्जिद नबवी में बैठकर कहा था कि ऐ अली, मोमिनों के अमीर सिवाय आपके इस कायनात में कोई नहीं है। अज़ादारों, कुनफुस खड़ा रहा, बाकी 6 अफराद दरबार में चले गए। पहले एक आया था, फिर 7 आए थे। अब जो वो 6 वापस लौटे तो अब दरबार से 300 अफराद उठकर आए। ज़हरा के दरवाजे पे 300 अफराद आकर शोर मचाने लगे, अली को बाहर भेजो नहीं तो दरवाजे को आग लगा देंगे। अब अली अमीरुल मोमिनीन ने खड़े होने की कोशिश की। रसूल की बेटी ने कहा या अली, आप बैठे, मैं दरवाजे पर जाती हूँ। शायद रसूल की बेटी को देखकर ये हया करके वापस चले जाए। अल्लाह ताला ज़हरा दरवाजे पर आई, सामने 300 अफराद का मजमा है। रसूल की डॉक्टर अकेली है। रसूल की डॉक्टर ने कहा मैं अली को बाहर ना भेजूंगी। इन्होंने कहा अगर अली को बाहर ना भेजा तो हम पूरे घर को आग लगा देंगे। बीवी ने कहा मैं अली को बाहर ना भेजूंगी। इन्होंने तीसरी धमकी दी, अगर अली को ना भेजा तो हम घर को घर वालों समेत आग लगा देंगे। घर के गिरिया करने ना अज़ादारों, रोने में शर्माना नहीं, अज़ादारों नाटक करते हुए शर्माना नहीं। इसलिए कि उस बीवी का गुस्सा देने आए हो जिस बीवी को उसके बेटों के सामने बेटों के सामने तमाचे मारे गए। आज़ादारों, दरवाजे के ऊपर 300 अफराद हैं। जब बीवी ने मना किया तो एक इशारा हुआ, लकड़ियों को जमा करके दरवाजे पर रखा गया, लकड़ियों को आग लगाई गई। अज़ादारों, दरवाजा सैयदा जलना शुरू हुआ। दरवाजे में लगे थी लोहे की मीखें, और लोहे की मीखें सुर्ख हुई तो एक मलऊन दौड़ता हुआ आया। वो दौड़ता हुआ आके उस मलऊन ने दरवाजे पर लात मारी। अब रसूल की बेटी के ऊपर दरवाजा आया। रसूल की बेटी दरवाजे के पीछे, दरवाजा ज़हरा के ऊपर। एक रिवायत कहती है कि 300 अफराद दरवाजे के ऊपर से पाँव रख के गुजरते रहे। ये पाँव रख के गुजरे। आखिर में 2 अफराद रुके, उनमें से एक का नाम कुनफुस है। इन दोनों ने मिलके दरवाजे को इतना दबाया कि ज़हरा की चीख बुलंद हुई। मेरी पसलियां टूट गई। या अली, मेरा मोहसिन मारा गया। आज़ादारों, 300 अफराद घर में दाखिल हुए। 20 अफराद ने अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी डाली। रस्सी डालकर अली को घसीटा गया। वो लोग कि रसूल के जमाने में जिनकी जुर्रत न थी कि अली की तरफ आंख उठा के देखे, आज अली के गिरेबान में हाथ है। अज़ादारों, अली के गिरेबान में हाथ डाल के अली को घसीटना शुरू किया। घर से बाहर लेकर आए। एक शख्स घर के अंदर खड़ा रहा। दरवाजा उठा। जब दरवाजा उठा, रसूल की बेटी उठी। बेटी के बच्चे देख रहे थे। वो सालिम आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़ के सैयदा को तमाचे मारे। हसन देखता रहा, रसूल की बेटी को तमाचे लगते रहे। हुसैन देखता रहा, ज़हरा को तमाचे लगते रहे। ज़ैनब को देखती रही, सैयदा को तमाचे
اپنے درد بھول کے آواز دی فضا علی کہاں پر ہے؟ کبھی بھی باہر لے گئے عزاداروں اپنے ہاتھ سے تھام کر علی کو واپس لے کر آئی، پوری روایت چھوڑ دی، علی کو واپس لے کر آئی۔ کچھ دن گزرے، علی گھر میں داخل ہوئے، کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یا کتنا مظلوم ہے میرا مولا عزادارو۔ بی بی نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہا اے رسول کی بیٹی کیا بتاؤں، صرف سلام ہی نہیں بلکہ جب علی انہیں سلام کرتے ہیں تو علی کو سلام کا جواب بھی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، کہ علی رسول کی بیٹی سے کہے یا تو دن میں رویا کرے یا تو رات میں رویا کرے۔ عزادارو سیدہ کا گریہ اتنا تھا کہ جب سیدہ روتی تو سیدہ کو دیکھ کر حسن گریہ کرتے، سیدہ اور حسن کو روتا دیکھ کر حسین، زینب و ام کلثوم گریہ کرتی، ان سب کو روتا دیکھ کر گھر کی کنیزیں گریہ کرتی، گھر کی کنیزوں کو روتا دیکھ کر پرندے گریہ کرتے، پرندوں کو روتا دیکھ کر جنات گریہ کرتے، عزادارو زمین والوں کو روتا دیکھ کر آسمان والے گریہ کرتے، ان سب کو روتا دیکھ کر زمینیں گریہ کرتی، سمندریں گریہ کرتے، آسمان گریہ کرتے، ایک زہرا کے رونے پر پوری کائنات گریہ گناہی۔ عزادارو بی بی نے کہا یا علی میرے قریب آئیے، علی کو بٹھایا، حوصلے کے ساتھ سننا عزادارو، کہ یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ یا کتنی مظلوم ہے زہرا، عزادارو جس کے جنازے کا اعلان نہ ہو تو کتنا مظلوم ہوتا ہے۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کے وقت اٹھانا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو مارا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے بعد شادی کرنا، خدا ایک بیٹا دے گا، اس کا نام میں نے عباس رکھا ہے، یا علی اس کا نام عباس رکھنا۔ یہ کہہ کے آواز دی زینب اس صندوق کو لے کر آؤ، زینب صندوق لے کر آئی، بی بی نے صندوق کھولا، صندوق میں سے چھوٹے چھوٹے کرتے نکالے، یا علی جب عباس بڑا ہو جائے تو عباس کو یہ کرتا دکھا کے کہیے گا کہ عباس تمہیں تمہاری ماں فاطمہ نے سلام کہا ہے، اور یہ کرتے سہرا نے اس وقت دیے جب سہرا کا ایک ہاتھ زخمی اور ایک ہاتھ پہلو ایک ہاتھ زخمی تھا، وہ ہاتھ کے جس سے تسبیح بھی نہ پڑھ سکتی تھی، اس ہاتھ سے عباس کے کرتے سیے ہیں۔ عزادارو کہنے لگی یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھیے گا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرا حسین پیاسا رہ جائے۔ عزادارو روک کر ایک جملے پڑھوں گا، عزادارو سیدہ میری بستر پر آئے، امیر المومنین کی آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں سیدہ نظر آئی، سیدہ رو کر کہہ رہی تھی یا علی اٹھیے میرا حسین بڑا پیاسا ہے، یا علی میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ علی تڑپ کر اٹھے، عزادارو گھر کے اس حصے میں آئے جہاں پانی کا سامان رکھا تھا، عزادارو جب پہنچے تو دیکھا کہ چھوٹی سی زینب پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو زینب آدھی رات کو گھر کے اس حصے میں جا کر تبالا ابھی اپنا خواب میں آئے گی، اللہ کہہ رہی تھی زینب آنکھیں کھول میرا حسین بڑا پیاسا میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، کربلا میں سب نے کہا مولا ہم بڑے پیاسے ہیں، لیکن حسین نے کسی سے نہ کہا کہ
عزادارو یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا، یا علی مجھے غسل خود دیجئے گا، یا علی کفن خود دیجئے گا، یا علی میری قبریں زیادہ بنانا اور قبریں بنانے کے بعد میری اصل قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی مجھ سے وعدہ کرو روز میری قبر پہ آؤ گے، یا علی روز میری قبر پہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ عزادارو علی امیر المومنین گھر سے اٹھے، مسجد میں داخل ہوئے، حسن اور حسین کو سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ہاتھوں سے تیار کر کے سروں میں کنگھی کی، وہ ہاتھ میں جن سے تسبیح بھی نہ پڑھ سکتے تھے، ان ہاتھوں سے حسنین کی زلفوں میں کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ ماں کی محبت ہے عزادارو۔ سیدہ نے ہاتھوں سے کنگھی کرنے کے بعد حسنین کے سروں پر امامہ رکھا، کہا بچوں جاؤ اور جا کر نانا کی قبر پر دعا مانگو، اماں بڑی بیمار ہے۔ کہا عزادارو حسنین گھر سے نکلے، حسنین نانا کی قبر میں پہنچے، سیدہ کی آواز آئی، اے ام ایمن تمہاری بیوی کمرے میں جا رہی ہے، تمہاری بیوی حجرے میں جا رہی ہے۔ عزادارو پورے گھر کی اپنے ہاتھ سے صفائی کرنے کے بعد سیدہ اپنے حجرے میں آئی، فضا اور ام ایمن سے کہا کہ جب تک میری آواز آتی رہے تب تک سمجھ لینا تمہاری بیوی اس دنیا میں موجود ہے، جب میری آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ عزادارو حوصلے سے جملے سننا، تاریخ کہتی ہے ام ایمن نے سیدہ کے حجرے کا دروازہ بند کیا، زہرا نے مصلی بچھایا، زہرا مصلی پر بیٹھی، زہرا نے خدا کی حمد کی، زہرا نے خدا کی عبادت کی، عزادارو تسبیح پڑھ رہی ہے، سیدہ کی تسبیح کی آواز باہر آ رہی ہے، ام ایمن کو اطمینان ہے ابھی زہرا موجود ہے، ابھی زہرا زندہ ہے۔ عزادارو آہستہ آہستہ رسول کی بیٹی کی آواز دھیمی ہونا شروع ہوئی، ام ایمن نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا، فضا نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا، اے خدایا ہماری بیوی کی خیر کرنا، اے خدا حسنین کی ماں کی خیر کرنا۔ عزادارو ابھی چند لمحے گزرے تھے، حجرے میں سے آواز آنا بند ہوئی، حجرے کا دروازہ کھولا، رسول کی بیٹی کو دیکھا، دونوں کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو ابھی رسول کی دختر کو دیکھ رہے تھے کہ حسنین گھر میں داخل ہوئے، جلدی سے دروازے کو بند کیا، کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، بچوں پہلے کھانا تناول کر لو، صبح سے بھوکے ہو۔ ام ایمن کہتی ہے بچوں میں دسترخوان لگاتی ہوں، کہ ہم اماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، کہ اماں آرام کر رہی ہے، اماں کے بغیر کھانا کھا لو۔ عزادارو دونوں بچوں نے امامہ اتارا، کہ ام ایمن ہم جانتے ہیں ہماری ماں نانا کے پاس چلی گئی، کہ بچوں کیسے پتا چلا کہ ہم نانا کی قبر پہ دعا کرنے گئے، ہم نے دیکھا رسول قبر سے باہر امامے کے بغیر بال بکھرے زلفوں میں تھے۔ فضا دوڑی، جملہ سنو گے عزادارو، فضا دوڑی مسجد کی طرف، یا علی زہرا بابا کے پاس چلی گئی، یا علی زہرا بابا کے پاس چلی گئی۔ علی کون ہے عزادارو؟ علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، جملہ سنو گے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، علی اتنی بڑے بڑے پہلوانوں کو مارنے والے ہیں، لیکن جب علی نے سنا نا کہ زہرا دنیا سے گزر گئی، وہ علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ابھی پہلا قدم اٹھایا تھا، علی منہ کے بل زمین پر گرے، رو کے آواز دی، زہرا اپنے والی کو چھوڑ کر۔ زہرا گھر میں آئے، غسل ہوا، کفن ہوا،
کائنات کی وہ بیوی جسے 7 چادروں کا کفن دیا گیا. عزادارو کفن کی ہوا، غسل ہوا، جنازہ تیار ہوا، گھر کے صحن کے درمیان میں جنازہ رکھا گیا. چند جملے اور سن لینا، بس چند لمحوں کی زحمت ہے. عزادارو جی بھر کے گریہ کرنا. جنازہ رکھا گیا، آواز آئی بچوں آؤ آ کے ماں سے آخری ودا کرو، آؤ آ کے ماں سے آخری ودا کرو. حسن آگے بڑھے، زینب و ام کلثوم آگے بڑھی، بچوں نے ماں سے آخری ودا کیا. آواز آئی میرا حسین کہاں پر ہے؟ حسین کی طرف پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہے اور رو کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک اماں ویسے نہ بلائیں گی جیسے بلایا کرتی تھی تب تک میں آگے نہ آؤں گا. عزادارو جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا. جب تک اماں نہ بلائیں گی تب تک حسین آگے نہ بڑھیں گے. عزادارو اچانک تعلیم کہتی ہے کہ اچانک کفن میں سے سسکیوں کی آواز آئی، کفن کے بند ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے. آواز آئی آجا میرے کربلا کے قریب حسین، آجا میرے لال حسین. آگے ماں کو وہ گلا چوما جس میں تیرا سر میں. عزادارو ایک روایت لازمی پڑھوں گا. جب سب کو حجروں میں بھیجا، علی تنہا بیٹھے زہرا کے جنازے پر. آواز دے کر کہا کلمینی یا فاطمہ، فاطمہ مجھ سے کلام کرو، میں علی ہوں. کوئی جواب نہ آیا. پھر آواز دی فاطمہ علی سے کلام کرو، میں رسول کا بھائی ہوں. فاطمہ مجھ سے کلام کرو، میں حسنین کا بابا ہوں. فاطمہ مجھ سے کلام کرو، میں تمہارا شوہر ہوں. فاطمہ مجھ سے کلام کرو، میں امیر المومنین ہوں. جب کئی مرتبہ پکارا اور کوئی جواب نہ آیا، آنکھوں میں آنسو مزید بڑھے اور رو کر کہا کلمینی یا فاطمہ انا مظلوم علی. زہرا مجھ سے کلام کرو، میں مظلوم علی بول رہا ہوں. عزادارو میرے استاد یہ جملہ پڑھتے ہیں، اس وقت دوسری مرتبہ کفن کے بند ٹوٹے. زہرا اٹھ کر بیٹھی اور کہا یا علی میں آپ پر قربان، یا علی خدا نے مجھے دوسری مرتبہ آپ کے لیے. عزادارو جنازہ اٹھا، آخری جملے سن لینا. جنازہ اٹھا، گھر سے چلا، آدھی رات کا وقت ہے، قبرستان کی طرف جنازہ جا رہا ہے. آواز آئی بیٹا حسن ذرا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے. حسن پلٹے، کہا بابا زینب آ رہی ہے، بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے کہا جاؤ جا کر اپنی بہن کو گھر چھوڑ آؤ. میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، ماں کا جنازہ ہے، سر پر چادر موجود ہے، آپ بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے. مولا ماں کے جنازے میں بچی کو آنے دیجئے. عجب نہیں کہ علی کی آواز آئے کہ علی برداشت نہیں کر سکتے کہ زینب ایک قدم بھی علی کی زندگی میں گھر سے باہر نکالے. میں کہوں گا مولا مدینے شہر میں آپ برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن ذرا 61 ہجری کوفہ کے بازار میں شام کے دربار میں آئی یہی بیٹی بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں. آخری جملہ جنازہ چلا، علی آئے، اپنے ہاتھ سے قبر بنائی. خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ شوہر تنہا اپنی زوجہ کی قبر کو بنائے اور پھر تنہا اپنی قبر میں اس کی قبر میں اس کو اتارے. عزادارو جب قبر بن گئی تو اب علی پریشان ہے
کہ اگر قبر میں اتر گئے تو باہر سے جنازہ کون پکڑائے گا، اور اگر باہر سے اندر نہ گئے تو اندر سے جنازہ کون وصول کرے گا۔ ابھی علی سوچ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں۔ اچانک قبر میں سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی اے علی فاطمہ کا جنازہ میرے حوالے کرو۔ اے زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ اس اپنی بیٹی کا جنازہ وصول کروں گا۔ اب ہزاروں جنازہ حوالہ یاد ہے نا رسول کی وصیت، یا علی زہرا آپ کے حوالے ہے، یا علی کوشش کرنا جیسے حوالے کر کے جا رہا ہو ویسے ہی واپس کرنا۔ علی نے رسول کے ہاتھوں میں زہرا کا جنازہ رکھا، آواز دے کے کہا یا رسول اللہ احتیاط سے زہرا کی پسلیاں یا رسول اللہ بیٹی بڑی زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جملے کی مجھے حکم تھا وہ جملہ سن لینا، اس جملے کا حکم تھا آزادار علی گھر کو لوٹے۔ فضا نے کہا یا علی چراغ کو اٹھائیے، کیا مولا نے چراغ کو اٹھایا، مولا کو کہنے لگی یا علی وہ حسن سو رہے ہیں، یا علی وہ زینب سو رہی ہے، یا علی وہ کلثوم سو رہی ہے، یا علی پورے گھر میں تلاش کیا لیکن مجھے حسین کہیں نظر نہ آیا، مجھے حسین کہیں نظر نہ آیا۔ آزادارو ذوالفقار کو اٹھا کر علی مدینے کی گلیوں میں آواز دیتے جا رہے ہیں اے حسین اپنے بابا کو آواز دو، اے حسین اپنے مولا کو آواز دو، اے حسین کہاں پر ہو، اے حسین کہاں پر ہو، اے حسین 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 کی صدائیں دیتے ہوئے علی مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ جب پورے مدینے میں تلاش کیا اور حسین کہیں نہ ملے، تھک کر علی جنت البقیع کی طرف بڑھے۔ جنت البقیع میں اس مقام پر پہنچے جہاں زہرا کی قبر تھی۔ اب منظر کیا دیکھا آزادارو، منظر یہ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی قبر سے لپٹے رو رو کے کہہ رہا ہے اماں اٹھو گھر چلو، اماں اٹھو گھر چلو، اماں مجھے بتاؤ تمہارا حسین تمہارے بغیر کیسے جیے، اماں اٹھو گھر چلو، حسین کو آپ کے بغیر نیند نہیں۔ اللہ لعنت اللہ